الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا خاتم النبیین۔ دوستو، ساتھی، بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق لم یزل، مالک ارض و سما، مالک کون و مقام، مالک انس و جاں، وحدہ لا شریک پروردگار کا انتہائی فضل و کرم کہ اس نے اپنے محبوب صاحب لولاق، فخر موجودات، مسبب کائنات، مفخر اعظم، نور مجسم، حضور رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم یہ ذکر کی سعادت عطا فرمائی۔ دوستان جی وقار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت آنی ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ فانی دنیا ہے، ہر چیز کو اور ہر ذات کو فنا ہے، اور بقا صرف وحدہ لا شریک کی ذات کو ہے، جو خالق لم یزل بھی ہے، مالک ارض و سما بھی ہے، مالک کون و مکان بھی ہے، مالک انس و جاں بھی ہے، جو وحدہ لا شریک رب تعالیٰ ذوالجلال ہے، وہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ دوستانی جی وقار، ہم دنیا میں آئے ہیں ایک مقصد لے کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس آیہ مبارکہ میں زور دے کر فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ان کو۔ افسوس، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جس چیز کا وعدہ کیا تھا، رزق کا، ہم آج اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس کا وعدہ ہو چکا، اور جو مقصد تھا ہماری تخلیق کا، کہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، برکت والی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو، حیات کو پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا کہ تاکہ وہ جان سکے تم میں کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے۔ دوستانی جی وقار، سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ زندگی عارضی ہے، فانی زندگی ہے، فانی دنیا ہے، لیکن افسوس ہماری اس تمام تر توجہات اور طاقتیں اور ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں وہ کس کام پہ صرف ہو رہی ہیں؟ کہ ہم بینک بیلنس بڑھا لیں، ہم مال، اسباب، دنیا، جائیداد، نام، شہرت، انہی معاملات میں ہماری تمام لیل و نہار، دن اور رات صرف ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم حقوق اللہ یا حقوق العباد سب کا قتل عام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی تمیز نہیں رہی کہ ہم اللہ کے احکامات پورے کر رہے ہیں، اس کے لوگوں کے، بندوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔
کوئی ہمارے درمیان یہ بات اس چیز کا شعور تک نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی ایک بے مقصدی زندگی گزار رہے ہیں آج ہم، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی، اس فانی زندگی کی اوقات واضح کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اور قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں محمد رسول اللہ سے اختیار کر لیتا. یعنی اس دنیا کی اور اس زندگی کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. کامیاب وہ ہے جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا. جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر سکا تو اس کی زندگی بیکار ہے، اس کا جینا بھی بیکار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، کتنے ایسے ہیں جو زندہ نظر آ رہے ہیں لیکن مردہ ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو مر چکے ہیں وہ جو زندہ ہے. اور حقیقت زندگی کیا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ہزاروں مثالیں آپ کو نہیں، لاکھوں مثالیں مل جائیں گی کہ جی اتنے سال پہلے دفن کیا تھا، اس کے بعد کب کوئی بارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے قبر کشائی ہو گئی اور دیکھا تو جسم مبارک بالکل صحیح و سلامت. حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ صاحب دلائل الخیرات، ان کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں. انہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی. وہ دلائل الخیرات شریف وہ کتاب ہے درود پاک کے مجموعے کی کہ پوری دنیا میں قرآن پاک کے بعد یومیہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دلائل الخیرات شریف ہے. اور اس کو لکھنے کی وجہ کیا اور اس کا انعام کیا پایا؟ آپ سفر فرما رہے تھے، پہلے سفر ایسے ہی ہوتے تھے، تلامذہ ساتھ ہوتے تھے اور سفر بھی ہوتا، درس بھی ہوتا، تدریس بھی ہوتی، ذکر اذکار بھی ہوتا اور تزکیہ و تصفیہ بھی ہوتا شیخ طریقت سے، اپنے مرشد سے، اور علم بھی ظاہری اور باطنی تمام علوم حاصل کیے جاتے تھے. اور اسی سفر کے دوران ایک جگہ پر نماز کا وقت آیا اور آپ نے کنواں پایا لیکن ڈول نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا، ڈھونڈنا چاہا، نہیں مل رہا. ایک بچی 9-10 سال اس کی عمر ہے، جو قریب میں گھر تھا، وہاں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، دور سے کھڑی آئی اور اس نے اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے تھوک دیا، لعاب ڈال دیا، اور اس کے لعاب کی برکت سے وہ پانی فوراً اوپر آ گیا. اور پہلے تو انہوں نے اور ان کی تلامذہ میں نے نماز ادا کی وضو کر کے. اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے محدث، انہوں نے اس بچی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ بچی یہ ماجرا کیا ہے اور تو نے کیسے کیا؟ کیونکہ اس نے آ کر نا بار جب آئی، لعاب پھینکنے سے پہلے، ڈالنے سے پہلے پکارا نام کا، سلیمان جزولی اتنے بڑے محدث ہو کر پانی نہیں نکال سکتے، اور لعاب ڈال دیا، تھوک دیا اس کے اندر اور پانی باہر آ گیا اور سارا ماجرا. اب دروازہ ترستک دی، پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا، کیسے کیا تو نے؟ انہیں بتانے سے انکار کر دیا. آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کہ حضور کے صدقے مجھے بتا یہ راز کیا ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اس بچی نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا اور تھوک دیا، لعاب دہن ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے یہ پانی باہر لیا. اور وہ درود پاک دلائل الخیرات شریف میں یہ ہفتے کا جو حصہ ہے اس کے اندر درج ہے. اور اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا اتنا بلند مقام کہ ایک 9-10 سال کی بچی کو یہ کرم اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے کہ وہ اگر لعاب ڈال دے تو پانی کا کنواں اوپر آ جاتا ہے. جب یہ اس نے آپ نے منظر دیکھا نا، کرامت دیکھی درود پاک کی، تو پھر آپ نے تہیہ کیا کہ میں درود و سلام پر کوئی کتاب لکھوں گا اور مجموعہ درود و سلام اکٹھا کروں گا. آپ نے جمی فضائل اور درود اکٹھے کیے، لکھے، تحریر کیے حضور کے حسن و جمال پر، کمالات پر، شمائل پر، اور جمی درود پاک کا یہ مجموعہ ہے. حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال مبارکہ کے 80 سال بعد آپ وقت کے بادشاہ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میری قبر میں پانی آ چکا ہے، میری قبر کو منتقل کرو، میرے جسد انور کو منتقل کرو. 1 رات، 2 رات، 3 راتیں، جب 3 راتوں تک یہ آتا رہا خواب، تو پھر آپ نے اپنے جو تھا خلیفہ
اس نے وہاں کے اس وقت کے جو علماء تھے، مشائخ تھے، ان کو بلایا اور کہا جی اس طرح مجھے خواب آ رہا ہے، آپ حکم کریں۔ انہوں نے قبر کشائی کی، جیسے آپ نے فرمایا تھا اس میں پانی آ چکا تھا، آپ کے جسم اطہر کو باہر نکالا گیا، کفن بھی صحیح و سلامت، کوئی کفن کو کچھ نہیں ہوا، جسم صحیح و سلامت، یہاں تک کہ زلفوں پہ اس طرح پانی موجود ہے جیسے ابھی نہلا کر دفنایا تھا، ابھی نہلا کر دفنایا تھا، ایسے پانی موجود ہے زلفوں میں۔ اور ایک شخص نے انگوٹھے سے یہ رخسار کو دبایا اور جیسے انگوٹھا ہٹایا، اس طرح خون روانہ ہے جیسے ایک زندہ شخص کا ہوتا ہے۔ تو آج بھی موروکو میں، مراکش یعنی جس کو کہتے ہیں، آپ کا مزار موجود ہے اور وہاں پر درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے غوث، کتب، ابدال، قطب الاقطاب کو جو اس دلائل الخیرات شریف کو اپنا یومیہ وظیفہ بناتے ہیں، اور یہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے، قرب مصطفیٰ علیہ السلام کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو دوستو بتانا مقصود یہ ہے کہ درود پاک اور اصل حقیقت حضور کا تعلق اور اصل حقیقت اور مقصد کائنات ہمیں اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور پیروی کرنا ہے۔ لیکن افسوس ہم کس غفلت کی زندگی میں ڈوب گئے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، اسی سے سکندر فاتح بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے، جنت ہے۔ دوستانی دی وقار حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل والے آئے، کہنے لگے یا عیسیٰ آپ کو نبی رسول تب مانیں گے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت صالح علیہ السلام کو زندہ کریں، اور اگر ایسا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، آپ زندہ کر دیں مردے کو، تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اب نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ۔ اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے اور امت مصطفیٰ علیہ السلام کی حیثیت سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر فتنہ دجال کی سرکوبی فرمائیں گے، اس کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قبر انور شریف کی جگہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر سب گنبد کے سائے تلے، وہاں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ امام اول، خلیفہ بالافضل سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت خلیفہ امام ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر انور شریف ہے۔ تو اس میں حضرت نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں کی قبر مبارکہ کے درمیان ایک قبر مبارک کی جگہ خالی ہے، جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جو قبر انور شریف ہوگی۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو حضرت سالم بن نوح علیہ السلام کی قبر پر، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سالم کی قبر پر، میں ان کو زندہ کر دیتا ہوں، جو کہ 4000 سال پہلے وصال فرما چکے تھے۔ یعنی جب بنی اسرائیل سوال کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے کہ ان کو زندہ کریں، ہم آپ کو نبی رسول مانیں گے، تب اس وقت سے 4000 سال پہلے حضرت سالم بن نوح علیہ السلام کو وفات پائی تھی۔ اب 4000 سال پرانی قبر ہے، اس پر لے جایا جاتا ہے۔ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے بعد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ جب قبر اسی ٹائم قبر پھٹی، قبر شق ہوئی، حضرت سالم بن نوح السلام آپ باہر تشریف لائے۔ آپ جب باہر آئے نا، آپ کا یہ حلیہ تھا کہ آپ کی زلف مبارکہ، آپ کی ریش مبارکہ تمام کی تمام سفید ہو چکی تھی۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے سالم بن نوح، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے زمانے میں تو بڑھاپا تھا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال تھی، اور اس دور کی یہ کمال تھا کہ اس کے اندر دور میں بڑھاپا نہیں تھا۔ اس دور میں نا بڑھاپا نہیں تھا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں
کہ یہ آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے، زلفیں سفید ہوگی، داڑھی سفید ہوگی، یہ کیا ماجرا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے عیسی ابن مریم، جس وقت آپ نے پکارا نا مجھے، جس وقت آپ نے مجھے پکارا، تو جب قبر شک ہوئی تو مجھے گمان یہ ہوا جیسے قیامت نافذ ہو گئی اور وہ وقت آ گیا کہ اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے مجھے۔ تو اس ڈر اور اس خوف میں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، فرماتے اس ڈر کی وجہ سے میری ریش مبارک اور میری زلف مبارکہ ساری سفید ہو گئی۔ تو اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ موت کے بارے میں بتائیں، موت کو کیسا پایا؟ اب کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بتاتا چلوں، یہ جو لطائف خمسہ ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، قالبی، نفس، اس میں لطیفہ ثانی یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زیر قدم، اور یہ وہ فیض عطا ہوتا ہے۔ یعنی 5 اولو العزم انبیاء ہیں، یعنی جن کے بارے میں قرآن میں آئی ہے کہ بہت اولو العزم بلند پایا نبی رسول، اور ان کا مقام حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایک نبی کریم خاتم النبیین، حضرت اول و آخر حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 اولو العزم انبیاء ہیں، اور انہی 5 کے زیر قدم 5 لطائف موجود ہیں۔ اور جب لطائف یہ ان جو جاری ہوتا جاتا ہے، ان انبیاء کرام کی روحانی توجہات اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور بندے کے اوپر وہ نور چھانے لگتا ہے جو ان کے اندر نمایاں تھا ان انبیاء کرام۔ تو آپ کون ہے حضرت سالم؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور 4000 سال بعد انہیں بنی اسرائیل کی فرمائش و کہنے پر کہ جس شرط پر زندہ کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اے سالم بن نوح، یہ تو فرمائیں کہ موت کو کیسے آپ نے پایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا 4000 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک موت کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں۔ وہ جو نزا کی کیفیت تھی نا، جو روح پرواز کرنے کی کیفیت تھی، اس کی تکلیف کو ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یارو توجہ کیجئے گا یارو کر کہ وہ جو ایک اولو العزم نبی کے صاحبزادے ہیں اور ایمان لانے والے، اور آپ ایمان لائے، صاحب ایمان ہیں، نبی کے ایک اولو العزم نبی کے صاحبزادے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 4000 سال گزر گئے اور میں اس تکلیف کو ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اور میں کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کس دنیا میں جی رہے ہیں، کس چیز نے ہمیں ایک رکا یا کرا دے دیا ہے کہ جناب ہم نجات پا گئے، ہم کامیاب ہو گئے کائنات میں آ کر، ہمارا مقصد حیات پورا ہو گیا۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس غفلت میں پڑا ہوں، کن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے کیوں نہیں رونا آتا اللہ کی بارگاہ میں۔ پہلے والے بزرگ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، چلتے چلے جائیں۔ کتنوں کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ کیا انہوں نے سجدے چھوڑ دیے؟ کیا نمازیں چھوڑ دی؟ کیا صوم و صلاۃ چھوڑ دیا؟ کیا تلاوت قرآن چھوڑ دی؟ کیا تفکر چھوڑ دیا؟ کیا صدقات و خیرات چھوڑ دیا؟ نہیں، اس میں اضافہ کیا۔ لیکن کسی ایک کا آپ کو یہ قول نہیں ملے گا کہ الحمدللہ جی ہمیں تو جنت کی الاٹمنٹ ہو گئی ہے، جنت کی مہر لگ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانِ شمع رسالت الشام حضرت خان بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، وہ جو لوگ آج ایک نیا ڈھول بجا رہے ہیں کہ جناب ہم بریلوی نہیں، ہم بریلوی نہیں، ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، ہم صرف سنی ہیں۔ ارے یارو، آج وہ دور آ گیا ہے جس کے اندر پریشانی کا معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ درود و سلام پڑھیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، تو آپ پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ماننے والے، کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی اور مسئلہ دیکھ لیں تو کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو کوئی چھیڑے بھی نہیں۔ آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروان شمع رسالت شاہ وحید خان بریلوی علیہ رحمہ کے اوپر کامل اعتماد ہونا چاہیے، اور جو اعلیٰ حضرت سے جڑ گیا وہ کامیاب ہے۔ اور ہم تو بانگے دوہل کہیں گے، ہم تو اسی افکار کے پیروکار ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عطا فرمائے ہیں، اور جو انہوں نے فرما دیا وہ حقیقتاً قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ہم کسی ایک بندے کی پیروی یا ایک وہ شہر کا نام اس طرح کوئی ہم نسبت میں نہیں جا رہے، ہم تو حقیقتاً اس لیے اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جو فرمایا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نہیں، آپ ایک وقت کے مجتہد، ایک وقت کے مجدد کی بات کر رہے جا رہے ہیں، ایک وقت کا مجدد جن شرائط کا حامل ہوتا ہے، 120 سے زائد علوم اس کو آتے ہیں، اتنی شرائط اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے، ایسا کون ہمیں نظر آ رہا ہے؟ ارے وہ موجود ہیں اگر اعلیٰ حضرت کی ذات، تو اگر مل گئے ہیں تو پھر ان کو غنیمت جانیے اور اپنی نسبت ان سے جوڑیے۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، ہمارے لیے احترام کی بات ہے۔ ہاں، ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہم بے شک اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور ہمارا نظریہ وہی ہے جو 1450 سال سے چلا آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ گہمہ گامی کا دور ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، یا رسول اللہ حق پر کون ہوگا؟ انہوں نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدیین، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفائے راشدین کی سنت لازم آتی ہے۔ یعنی وہ طریقہ جو جماعت، وہ فرمایا کہ وہ جو میری سنت سے متمسک ہو جائیں گے، یعنی سنت سے جڑ جائیں گے، وہ لوگ جو میری سنت سے جڑ جائیں گے وہی ہدایت یافتہ اور کامیاب ہوں گے۔ اور ان کی جب نشانی پوچھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کثرت سے میری ذات پر، میری آل پر، میرے صاحب پر درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں درود و سلام کا کتنا بلند مقام ہے۔ اور آپ دیکھیں 4000 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت سالم بن نوح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ موت کی سختی کیا ہے۔ ایک لوگ اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگ چلے گئے قبرستان میں، انہوں نے کہا چلو یار سارے نوافل پڑھو، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ کوئی قبر تو کھلے اور ہمیں بتائے کہ قبر کے معاملے کے اندر نزا کی کیفیت کے بارے میں، اور ہمارا یہ جو معاملہ ہے کیا ہوگا اور اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے دعا مانگی سب نے مل کر، اللہ کی بارگاہ میں ایک قبر شق ہوئی، اس کے اندر سے شخص نکلا، اس نے ان تلخیوں کے بارے میں بیان کیا جو اس پر نزا کی کیفیت میں ہوئی۔ آپ کہتے ہیں صرف اور صرف رحمت، آپ چاہتے ہیں صرف اور صرف میلاد منا کے سال کے بعد کہ جی جنت کا ٹکٹ مل گیا، نعت خانوں پر اور اس طرح پیسے پھینکے جا رہے ہیں بے ادبی کے طریقے سے، سرکار کی نعت پہ نہیں ڈالے جا رہے ہیں، دنیا کو دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھو پیسہ، یہ دیکھو ہمارے پاس کتنا ہے۔ انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی 50 لاکھ روپے آپ نے لگا دیا دکھلاوے کی محفل کے اوپر، چلیں تھوڑا سا فنڈ مسجد کے لیے دے دیں، آپ کے مدارس ویران و برباد ہو گئے، آپ نے اپنے مدارس کی قدر و قیمت گرا دی، علماء پیدا نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پر جناب گھر والوں کے دوپٹے باندھ کے سروں پہ آ جاتے ہیں اور جناب نعت خوانی شروع ہو جاتی ہے، اور جی بڑے نعت خوان وہی ہیں، اور کیا نام ہے وہی بڑے سب سے عاشق رسول ہیں، یہ نہیں پتا نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی۔ بھائی بات عمل کی ہے، اگر آپ اعمال صالحہ پر عمل نہیں کریں گے، غفلت میں زندگی گزاریں گے، دھوکے میں رہیں گے، غفلت میں رہیں گے، تو پھر معذرت کے ساتھ کوئی پیر فقیر آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن آپ اللہ سے جنگ مول لیں، سود کھائیں، سودی کاروبار کریں، شراب برے کاموں میں پڑیں، پھر آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب بھی دے دے، دعائیں بھی قبول ہو جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے یار؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سے توبہ کریں اپنے ہر گناہ کے اوپر، توبہ کرنے والا اللہ کو بڑا مقبول ہے۔ اللہ کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ میرے عرش تک بھی پہنچ جائیں، اور عرش کا پتہ ہے حضرت باجوزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مراقبات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے اپنا عرش الہی تو دکھا،
جہاں پر تو نے اپنے محبوب کو معراج کرائی اور تو اپنے محبوب سے شرف ملاقات محبوب کو عطا فرمایا۔ فرماتے میں روحانیت کے اندر مراقبے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا قرب دیا، قرب دیا، قرب دیا، ایک عرش ایسے 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 عرش 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 ایسا قرب 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 قرب۔ فرماتے میں تھک گیا، میں نے عرض کی بار الہ وہ عرش الہی تو بدل دکھا جہاں پر تو نے ملاقات کی اپنے محبوب علیہ السلام سے۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ ولی کامل بعض بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پیارے باجزید وہ مقام تو بھی بہت دور ہے جہاں میں نے اپنے محبوب کو شرف ملاقات عطا فرمایا تھا۔ لیکن بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے دنیا میں نے آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ بے شک دنیا میں جنات کو اور انسانوں کو کس لیے بھیجا؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے۔ دوستو بہت سے فضائل و مناقب آپ نے سنتے رہتے ہیں، لیکن توجہ کی بات یہ ہے کیا کبھی اعمال کی طرف بھی آئے ہیں ہم صرف کہ ہماری باتوں تک کا ایمان رہ گیا یا عمل کی طرف بھی ہے؟ کیا ہماری 5 وقت کی نماز پوری ہے؟ اللہ نے 100 سے زائد مرتبہ فرمایا واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو۔ کیا ہمارا یہ نماز ہم پر جو 5 وقت کی فرض ہے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر یعنی جو بالغ ہیں ان کے اوپر فرض ہے، کیا پڑھی؟ حضور نے فرمایا 8 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے اس کو پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے مار کے پڑھاؤ۔ اور فرمایا اسلامی حکومت کو جو نماز نہ پڑھے اسے قید میں ڈال دو، تب تک قید میں رکھو جب تک کہ توبہ تائب ہو کے نمازی نہ بن جائے۔ یہاں پر تو بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ادھر سے کان سے آئی اذان ادھر سے نکل گئی۔ بھائی اسی لیے تو ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے۔ ہم نے گھر داخل ہونا ہے بسم اللہ پڑھے بغیر شیطان ساتھ داخل ہوا، لباس پہننا ہے بسم اللہ پڑھے بغیر شیطان نے بھی وہ لباس پائے، ہم نے کھانا تناول کرنا ہے یا پانی پینا ہے بسم اللہ پڑھے بغیر شیطان بھی کھانے پینے میں شامل ہو گیا۔ الغرض ہمارے ہر کام میں شیطان شامل ہو رہا ہے کیونکہ ہم سنت کے مطابق کر ہی نہیں رہے۔ تو جب شیطان بیچ میں شامل ہے، اس کی لعنت بیچ میں شامل ہے تو برکت آ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو دوستو چند چیزیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور حضور کی تو حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھو اور میری ذات پر درود و سلام پڑھو، میری ذات پر درود و سلام پڑھو۔ اور ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے یہ وظیفہ اپنایا، چند دن گزرے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکت ہی برکت کر دی، میری روزی کی تنگی تھی اللہ تعالیٰ نے روزی میں خوشحالی فرما دی۔ کیا کرنا ہے؟ گھر میں داخل ہوں سلام کریں، اہل خانہ کو بھی بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، اہل خانہ کو بھی سلام کریں اور سورہ اخلاص پڑھیں اور حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور چند وظائف جو ہمارے سلسلہ عالیہ، اویسیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ہمارے 6 سلاسل کے بزرگوں نے مشائخ الزام نے ارشاد فرمایا فجر کی سنتوں کے بعد 100 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی یہ جو تسبیح پڑھ لیتا ہے تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس کے وہ شیطان کے حملے سے ایسے محفوظ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور کے حالے میں لے لے گا اور اس کے اوپر شیطان حملہ نہیں کر سکے گا، یعنی 24 گھنٹے کے لیے ایک گارڈ اس کے اوپر آ جائے گا، شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ فجر کی سنتوں کے بعد، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پڑھتا ہے وظیفہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ جو ہر گھر کی پریشانی ہے، تنگی ہے جی، رزق میں مال کی تنگی ہے، قرضہ ہے اور جی ادائیگی نہیں ہو رہی، کاروبار کا پریشانی ہے، حضور نے فرمایا کبھی اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ فجر کے فرض ادا کریں، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے۔ ویسے تو جس نے 1 مرتبہ استغفار کیا اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تمہارے گناہ میرے عرش تک چھو جائیں اور تم 1 دفعہ میری بارگاہ میں توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں تم 1 دفعہ سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف فرماؤں۔
انہوں نے فرمایا طیب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے جس نے تو گناہ کیا ہی نہیں۔ فرمایا طیب من الذنب کما ولدت امہ، توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص توبہ کر لیتا ہے، پھر لوگ اسے اس گناہ پہ تانا دے جو وہ توبہ کر چکا ہے، انہوں نے فرمایا تانا دینے والا تب تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا، اور وہ اس رسوائی کے اندر اس توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دوستان کی وقار، توبہ کریں۔ اچھا یہ 3 وظائف ہو گئے۔ اچھا فجر کی سنت یعنی فرائض اگر قریب ہیں تو پھر پہلے آپ نماز ادا کریں، اس کے بعد یہ 3 تسبیحات پڑھیں۔ اگر اس وقت نہیں پڑھی تو دل میں پڑھیں۔ یہ 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح، یہ آپ پڑھیں۔ اور استغفار کے تو اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو معصوم الخطا ہیں 100 مرتبہ، 70 مرتبہ، 3 دفعہ، 300 مرتبہ، 313 مرتبہ، یہاں تک کہ 700 مرتبہ تک یومیہ حضور استغفار فرمایا کرتے تھے، احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ اور استغفار کنجی ہے ہر روحانیت کے دروازے کی، روحانیت کے ہر دروازے کی کنجی استغفار ہے، توبہ اس میں کنجی رکھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور درود خضری صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم، یہ درود پاک کم از کم 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ ہمارے مشائخ غلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5000 مرتبہ یہ درود خضری صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم روزانہ پڑھتا ہے، 5000 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں، حضور کی بارگاہ میں عاشقان مصطفیٰ علیہ السلام کے ناموں کا رجسٹر موجود ہے۔ جو بندہ روزانہ 5000 دفعہ یہ درود خضری صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اس کا نام اس عاشقان مصطفیٰ علیہ السلام کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے، یہ ہمارے مشائخ الزام فرماتے ہیں۔ تو دوستان وقار، اور اگلی بات بتاؤ، آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ یومیہ 25000 مرتبہ یہ درود خضری صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم پڑھے۔ کتنی دفعہ؟ 25000 مرتبہ، یعنی دیدار مصطفیٰ علیہ السلام ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات پھر آگے چلی جائے گی، بس جتنی وہ کہتے ہیں جتنی قال والوں کے لیے ضروری ہے اتنی یہی ہے، باقی حال والوں کے لیے یہ وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے درود و سلام پڑھنے کی تلقین کی۔ صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عبادات میں ایک حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، درود و سلام آپ کی ذات پر، 3 حصہ دیگر نوافل اور ذکر اذکار کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے بڑھا دے تیرے لیے بہتر، ان کا 2 حصے درود و سلام پڑھوں گا آپ سے، 2 حصے دیگر عبادات نوافل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو مزید بڑھا دے تیرے لیے بہتر، ان کا پھر 3 حصے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھا کروں گا، 1 حصہ دیگر عبادت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو مزید بڑھا دے تیرے لیے بہتر۔ میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرائض کے بعد سارا وقت درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا آپ کی ذات پر۔ حضور مسکرائے، حضور خوش ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تیرا درود و سلام تیری شفاعت کا ضامن ہے، اور میں محمد رسول اللہ تیری شفاعت کا ضامن ہوں۔ یہ درود و سلام ایسی کمال ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت مفتی امین صاحب آپ کوثر جنہوں نے لکھی ہے، مفتی سعید احمد اسد صاحب کے والد محترم، میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ایک سید زادے تھے، انہوں نے آ کر اپنے قرضے کے بارے میں کوئی پریشانی کا اظہار کیا، تو مفتی امین صاحب نے انہیں درود خضری صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم یہی وظیفہ کم از کم 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کے لیے فرمایا۔ اب فرماتے چند دنوں کے بعد میں بازار میں انہیں ملا، کہ جگہ ملا، میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا سنائیں جی آپ کے قرضے کا کیا معاملہ ہوا، کوئی بہتری ہوئی؟ ان کا جی میں یومیہ یہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم، الحمدللہ میرا 80% سے زیادہ قرضہ ادا ہو گیا۔ لیکن ایک خاص بات ہے، مفتی صاحب ذرا وہ میرے سے سننے، ذرا سائڈ پہ ہو کر، وہ سننے کے لیے تو متوجہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں جی میں ایک رات یہی درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم پڑھتا پڑھتا سو گیا، مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ جب میں سو گیا، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا
کہتے میں نے خواب میں دیکھا ایک جنت سا سما ہے، ادھر سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں، باغات بھی ہیں، محلات بھی ہیں، نور ہی نور ہے، ہر سمت ایک نور کا سما چھایا ہوا ہے، اور جنت کے کوئی اعلیٰ اور بالا مکان ہے، اور نور ہی نور ہے، سفید رنگ کا، جیسے سفید چٹا گورا حسین و جمیل نور ہوتا ہے ہر طرف سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ نہ پیچھے میرے ایک کوئی بندہ چل رہا ہے میرے ساتھ، اور میں آگے آگے چل رہا ہوں، وہ بندہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ایسا مقام آیا بالکل درمیان میں جا کر کہ عرش سے بھی نور آ رہا ہے، زمین سے بھی نور آ رہا ہے، چاروں سمت نور پھیلا ہوا ہے، اس ذات میں نور داخل بھی ہو رہا ہے، اس ذات سے نور نکل بھی رہا ہے، وہ ہر طرف کو چمکا رہا ہے، اس ذات سے نور نکل رہا ہے، وہ ہر سمت چمکا رہا ہے، اور وہ ذات تشریف فرما ہے، ان کے سامنے ایک روحیل ہے، اس روحیل کے اوپر ایک کتاب ہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں، اور دیدار کرنے کے بعد ہم آگے چلے گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا جو میرے ساتھ تھا کہ آپ کون ہیں، یہ ماجرا کیا ہے، جگہ کیا ہے، اور وہ صاحب کون تھے، اور وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ جب یہ سارے سوال کیے تو جو میرے ساتھ تھا اس نے کہا میں تیرا درود و سلام ہوں، میں تیرا درود و سلام ہوں، اور جس ذات کی تو نے زیارت کی ہے وہ صاحب درود و سلام ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات معتبار کا ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام کے سامنے روحیل کے اندر جو موجود ہے وہ قرآن مجید و فرقان حمید ہے۔ حضور علیہ السلام قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو دوستو دو باتیں پتہ چلی، اور جنت کے بالا مکان تو نے دیکھے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتکبر، جس نے مجھے دیکھا گویا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، شیطان ہماری مثل نہیں بن سکتا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اور حضرت اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے اللہ کے محبوب کے عاشق گزرے ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہیں جنہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ایسے عاشق صادق کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کسی حدیث مبارکہ کی سند کے بارے میں مجھے شک ہوتا میں حضور علیہ السلام سے خود ہی پوچھ لیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقام ملتے ہیں لیکن اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، ظاہر کی بھی باطن کی بھی۔ اچھا دیکھیں آپ سب بیٹھے ہیں، صاف ستھرا لباس پہن کے آئے ہیں، کوئی منہ پر ہاتھ پر کوئی غلاظت مٹی اکٹھا نہیں ہے، ہر کوئی منہ ہاتھ دھو کر وضو کر کے نماز پڑھ کے اندر آ رہا ہے، اور صفائی ستھرائی کا خیال کیا ہوا ہے، ظاہری بھی بات۔ تو اسی طرح ہماری روحانیت کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہر جمعرات بعد از نماز عشاء یہ جو مختصر سی استان عالیہ بدریہ MDA چوک ملتان شریف میں ہفتہ وار محفل درود خضری ختم خواجگان شریف ذکر و مراقبہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا واحد مقصد یہی ہوتا ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ہماری باطن کی روحانیت کی بھی اصلاح ہو جائے اور پاکیزگی نصیب ہو جائے، اور ہمارا تزکیہ و تصفیہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو حضور کا تعارف فرمایا اس میں کیا فرمایا کہ تمہارے اندر سے ایک ایسا نبی بھیجا جو امی ہے، لیکن امی یعنی وہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے، یعنی ظاہر میں دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، باطنی طور پر سرکار علیہ السلام حقیقتاً اللہ سے علم حاصل کر کے حضور علیہ السلام کا استاد اگر کوئی ہے تو واحد ذات اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اور تمام نبی اور رسولوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، ان کا استاد اور ان کا مربی، ان کا یعنی کہ علم دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہنا کہ جبریل امی علیہ باللہ حضور علیہ السلام جو استاد ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبریل امی تو حضور کے دربان ہیں۔ الف لام میم ہا میم نون، یہ ساری جو حروف مقطعات ہیں، تفاسیر اٹھائیں کیا لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ اگر جبریل استاد تھے تو پھر ان کو علم ہونا چاہیے تھا، تو یہ بے ادبی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اور کمال تو دیکھیں حضور نے ساری زندگی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی قلم نہیں اٹھائی۔ اس کی وجہ بھی جانتے ہیں، اس لیے نہیں اٹھائی
کہ اگر کچھ لکھتا ہوا کوئی کائنات میں دیکھتا تو شاید یہ کہہ سکتا جی یہ قرآن پاک بھی حضور خود لکھتے ہیں. محبوب کے کلام کو بقا دینے کے لیے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہ ہو، اس لیے محبوب نے ساری زندگی قلم نہیں اٹھایا. ایک محبوب کے کلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے دوسرے محبوب نے ساری زندگی قلم نہیں اٹھایا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شان ہے کہ محبوب کے کلام کو رفت دینی ہے، محبوب کے کلام کو زندہ کرنا ہے. محبوب کا کلام باقی ہے، بے شک قیامت کی صبح تک قرآن باقی ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے قلم نہیں اٹھایا. شاید کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے جی میں نے لکھتے ہوئے حضور کو دیکھا، شاید کہ قرآن بھی حضور لکھتے ہیں. نہیں نہیں، وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. دوستان دی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ درود و سلام پڑھا کرے صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ تھا. کرن میں اویس نے یہ وظیفہ پڑھا اور حضور نے اپنا جبہ مبارک بھیجا اور مولا عمر پاک اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے بھجوایا. اور دونوں ذاتیں ایسی بالا کہ عمر کے لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. جبکہ خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی و رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں. اور فرمایا حضرت مولا علی کے لیے کہ من کنت مولاہ فہذا علی جو مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا الحق مال علی علی الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. القرآن مال علی علی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا اے علی آپ کو میرے ساتھ ایسی نسبت اور مناسبت حاصل ہے جیسی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہوگا، میں اللہ کا آخری نبی و رسول ہوں. حضرت علی اور حضرت عمر کو بلایا اور اپنا جبہ دیا، کہا جا کر میرے وصال کے بعد میرے اویس کو دینا کرن میں اور ان سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا. کیا عمر کا مقام کم ہے؟ کیا علی المرتضیٰ کا مقام کم ہے؟ کیا شانیں ہیں؟ حضور نے فرمایا اصحابکم نجوم بیئیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ. فرمایا میری اہل بیت اطہار سفینہ نوح کی مانند ہے، نجات پا جاؤ گے جس پہ سوار ہو جاؤ. یعنی میری اہل بیت کی، یعنی حضور کا کہنے کا مقصد یہ ہے تمہاری دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ اہل بیت اطہار کی محبت تعظیم ادب، دوسری آنکھ میرے صحابہ کرام سے ادب تعظیم محبت کا رشتہ ہو، پھر تم آنکھوں کے نور سے دیکھ سکتے ہو، ہدایت پا سکتے ہو. اگر یہ نہیں ہے، کہیں پر بھی کسی ایک ذات کے لیے بھی کوئی خامی ہے، کج جملہ آ گیا یا کج عقیدہ آ گیا تو ایمان برباد ہو جائے گا. وہ کون ہے صحابی؟ تم صحابی کے عمل پہ بول ہی نہیں سکتے کیونکہ صحابی عمل سے بنا ہی نہیں. صحابی تو دیدار مصطفیٰ علیہ السلام سے بنا، حضور کے دیدار سے. تو صحابہ کرام بہت بلند مقام رکھتے ہیں اور جمیع اہل بیت اطہار وہ بھی صحابیت کا مقام رکھتے ہیں. تو یعنی اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جمیع اہل بیت اطہار جتنے بھی اہل بیت اطہار یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو کہ مومنوں کی ماں ہیں، امہات المومنین ہیں. مومنوں کی مائیں امہات المومنین کون ہیں؟ حضور کی ازواج مطہرات ہیں. وہ ساری کون ہیں؟ صحابیات ہیں. حضور کی بنات ہو جائے وہ کون ہیں؟ صحابیات ہیں. تو یہ تقسیم نہ کریں یارو، اپنے عقائد کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں. اس لیے میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت علی عظیم البرکت پروان شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، آپ ان کے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، ان بہار شریعت ان کے جو خلیفہ نے لکھی اس کا مطالعہ کریں، آپ کو مسائل کا پتہ چلے. قرآن کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ قرآن پڑھیں، ضیاء القرآن شریف اٹھا لیں، پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ضیاء النبی شریف پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ. ضیاء القرآن 5 جلدوں پر ہے، ضیاء النبی شریف 7 جلدوں پر ہے. ضیاء القرآن میں پورے قرآن کی تفسیر ہے اور مدلل اور بالکل کمال. یعنی مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے، جو میں مطالعہ جس کا کرتا ہوں، ضیاء القرآن شریف ہے.
اس میں خاصیت یہ ہے کہ 1450 سال میں جتنی بھی قرآن کی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں ان تمام کا نچوڑ ضیاء القرآن شریف میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری جسٹس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا. کمال. اچھا اس کے علاوہ تبیان القرآن شریف ہے، اور بھی ہزاروں کی تعداد میں آپ کو تفاسیر قرآن مل جائیں گی. پڑھیں، یہ دین پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا. قرآن تو روشن کتاب ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن پڑھو یارو. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلندر لاہوری نے فرمایا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن چھوڑا، برباد ہو گئے. بربادی ہمارے دامن میں آ گئی، کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا. اور قرآن کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا مقام کیا بیان کیا قرآن نے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر تمہارے میں سے رسول بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں علم دے، قرآن کا علم دے، حدیث کا علم دے، تمہارا تزکیہ نفس کرے. یہاں سے بات سمجھ آ گئی نا؟ کبھی کوئی ان پڑھوں کو پڑھا سکتا ہے؟ ایک پڑھا ہوا ہی ان پڑھوں کو پڑھاتا ہے. اور وہ پڑھے ہوئے کہاں سے؟ رب تعالیٰ ذوالجلال نے پڑھا کر بھیجا. اور حضور نے فرمایا پھر تمہارے آگے قرآن پڑھتے ہیں اور حکمت کی بات کرتے ہیں. قرآن تو قرآن آ گیا، اب کو جو تفسیر میں یہ ترجمہ کرے جی قرآن پڑھتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو سمجھ سے باہر ہے نا. قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی بے مقصدہ نہیں ہے. فرمایا قرآن پڑھتے ہیں اور پھر حکمت کی بات کرتے ہیں. حکمت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ. اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں. اس محفل کی بنیاد یہی ہے. ہفتہ وار درس قرآن ہو، درس حدیث اور تزکیہ، ذکر و اذکار کی، نفی اسبات کی، مراقبات کی، ختم خواجگان شریف کی محفل، ہو کی ضربیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ ایک دفعہ گناہ کیا تو ایک سیاہ نقطہ دگ گیا، وہ بڑھتا چلا گیا یا اور لگتے چلے گئے اور دل سیاہ ہو گیا. اور پھر جب آپ اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، اللہ کی ضرب لگاتے ہیں اس دل پر، اور پھر یہ پاک ہوتا ہے، نور نلا نور ہوتا ہے. اور پھر قلب، روح، سر خفی اخوا قلبی نو، یہ لطائف جاری ہوتے ہیں تو پھر ذاکر ہو جاتے ہیں. انسان دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی ہے یا سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یہ لطائف ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ذاکر ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے تو ہے کہ جب تک یہ ذکر جاری ہے زمین چھو نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتے لیے نا اور ٹہنیاں لگا دی دو ان شخصوں کی قبروں پر جن کے اوپر عذاب ہو رہا تھا. ایک فرمایا چغل خور ہے، دوسرا پیشاب کے قطروں سے خیال نہیں رکھتا. اور حضور اوپر سے دیکھ رہے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور حضور جانتے ہیں وجہ کیا ہے، کیوں عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. اور سرکار بیان فرما رہے ہیں. اور حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک یہ ٹہنیاں رہیں گی نا، اللہ کا ذکر کریں گی. ہریالی سبزہ جب تک ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، اور جب تک شاداب رہے گا ذکر کرے گا، اور ان پر عذاب کم ہو جائے گا، تخفیف ہو جائے گی، رک جائے گا. تو وہ جو خود ذاکر ہے، جس کا جسم ذاکر ہے، ذکر میں مشغول ہے، جس کے لطائف جاری ہے، ذکر میں مشغول ہے، کہ اس کو عذاب آئے گا. اسی نے تو فرمایا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. حضور کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. اور سرکار نے اپنے صحابہ کرام کو درود و سلام پڑھنے کے لیے تلقین فرمائی، خاص کر کے جمعرات کی رات اور جمعے کے دن میں. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال فرما جائیں گے، آپ تو وصال فرما جائیں گے، آپ تو قبر انور شریف میں ہوں گے، تو آپ کو درود و سلام کیسے پہنچے گا؟ تو انہوں نے کیا عرض کی؟ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول اور پیغمبروں کے اجسام کو چھوئے بھی صحیح، یعنی ان کے جسموں کو چھونا بھی اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے. یعنی وہ زمین کھا نہیں سکتی ان کے جسموں کو، اور کھانا تو دور، ان کو چھو بھی نہیں سکتی. اور اسی وجہ سے بوسیلہ مصطفیٰ، بطفیل مصطفیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور حضور علیہ السلام کے طفیل، حضور کی وجہ سے یہ اولیاء اللہ کو بھی فیض جاری ہوتا ہے. اور پھر یہ مقام ملتا ہے
کہ اولیاء اللہ کی بھی قبروں کو جب وہ شک ہوئی، جیسے میں نے حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا، اس طرح آئے روز کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی مقدس ولی اللہ کی قبر مبارک جب کھلتی ہے تو ان کا جسم تک بھی سلامت ہوتا ہے، ان کا کفن بھی سلامت ہوتا ہے، جبکہ کوئی اور قبریں بھی ہوتی ہیں جو بالکل جسم گل چکا ہوتا ہے، ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، راکھ ہو چکی ہوتی ہیں، کفن بھی پھٹ کے چورو چور ہو کے لیر ہو چکا ہوتا ہے، ایسی بھی تو قبریں ہوتی ہیں یارو۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ریشم کا دوپٹہ ڈال کے نا زور سے کھینچا جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے روح کے نکلنے کے وقت۔ اور ایک یہ بھی تو فرمایا نا، ایک مومن جو عاشق رسول ہے، حضور کی سنتوں کا عامل ہے، اللہ کا جسے خوف ہے، اللہ سے جو محبت کرتا ہے، پھر اس کو کیا ہوتا ہے مقام، جو اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، ہو کی ضربیں لگاتا ہے، حضور پر درود و سلام ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، جو غافل نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا فرمایا، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے باہر نکال لیا جائے۔ تو دوستو، کلام طویل کرنا مقصود نہیں ہے، بات سمجھانا مقصود ہے۔ ہم لوگ تقاریر میں پڑ گئے، واعظ و نصیحت میں پڑ گئے، عمل سے دور ہو گئے، عمل سے دور ہو گئے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جو تجھے گرا گزرتا ہے، وہ ایک سجدہ جو تجھے گرا گزرتا ہے، یعنی نماز جو تکلیف پڑتی ہے نا، موت آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، سنو، فرماتے علماء کہ وہ ایک سجدہ جو تجھے گرا گزرتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے تجھے جو تکلیف آتی ہے، گرا گزر رہا ہے، ارے تو جھک کے تو دیکھ، کائنات میں در در کی ٹھوکریں تو کھاتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ باندھتا ہے، گزارشات کرتا ہے، جھکتا ہے، ان تمام سجدوں سے جو تو باطل غیر اللہ سے مانگتا ہے، جن آگے جھکتا ہے، ان تمام سجدوں سے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں جھکنے والا سجدہ تجھے آزاد کر دے گا۔ سجدہ کائنات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں اسلام میں، کسی قبر کو، کسی مزار کو کوئی سجدہ جائز نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما کر بات تمام فرما دی۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ میں کسی کو کہتا کہ وہ سجدہ کرے تو میں فرماتا، حضور فرماتے میں بیویوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اور سجدہ تعظیمی بھی اس امت پر حرام۔ سجدہ صرف اور صرف ایک ذات کو ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور خدا کے لیے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ گریز ہوا کرو، جھکا کرو، عبادت کیا کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ آج اللہ کو راضی کر لو، آج اللہ کے رسول کی سنتوں پر چل پڑو، سر سے لے کر پاؤں تک، دن سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، تمام کام حضور کی سنت کے مطابق کر لو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تحقیق تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، کامل نمونہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت مطہرہ ہے۔ حضور کی سنتوں کو سیکھو، یہ سیکھنا ہم پر لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ قرآن کا علم سیکھنا ہم پر لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ اگر ہم اس طرح جہالت میں مر گئے تو یہ کفر کی موت ہے۔ اس موت میں کیا مزہ آیا؟ اللہ نے بھیجا ہے، ساری دنیا کا علم تو ہم سیکھ سکتے ہیں، اناٹمی ہو، بایولوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس ہو، بہت بڑے بڑے علم، مشکل ترین علم انگریزی زبان تک سیکھ لی ہے۔ اگر نہیں سیکھ سکتے تو عربی نہیں سیکھ سکتے، اگر نہیں سیکھ سکتے تو اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے، ترجمہ اس کا تفسیر نہیں سیکھ سکتے۔ کیا آپ کو مولویوں نے ٹھیکہ چکیا ہوا ہے؟ اللہ نے تو تمام مسلمانوں کو یہ اعزاز دیا اور حکم دیا کہ پڑھو، اس کا علم حاصل کرو تاکہ تم بہترین زندگی گزارو۔ کیوں نہیں ہم یہ سیکھ پا رہے؟ یارو خدا کے لیے آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، جب یہ روح نکلتی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ان کا مقام ہے جو نیک صالح ہیں، جب ان کی روح پرواز ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ حنفی جو ہم ان کے پیروکار ہیں نا، 4 ائمہ ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ،
چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی مقلد ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت, آپ نے 70,000 ختم قرآن اس حجرے میں کیے جہاں سے روح پرواز ہوئی. 70,000 ختم قرآن. اور آپ کے بارے میں مشہور ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. ساری رات عبادت ہے, مسائل ہے, دین کے مسائل اخذ کرنا, اور اس طرح ہی تگودو کی, اور لوگوں کو یہ دین پہنچانے کے اندر صدقہ جاریہ کا کردار ادا فرمایا. اور آپ کی جب روح پرواز ہوئی تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے غیب سے ندا سنی کہ یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس مطمئن روح کو میری بارگاہ میں, یعنی ہر روح جب نکلتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے, اور ہر روح سے اللہ سوال فرماتا ہے تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح, خدا کی قسم کوئی ایک سجدہ بھی ہے, کوئی ایک عمل بھی ہمارے پلے ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں مولا یہ تیری رضا کے لیے خالصتاً کیا ہے. یہاں ریاکاری, دھوکہ, دجل, فراڈ, بےایمانی, حرام, کوئی چیز اخلاص کی رہ نہیں گئی. جس طرح ایک فیک دنیا بن چکی ہے, فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, انسٹاگرام, اور ان فضولیات کی لغویات کے اندر ہمارے ہاتھ سے تسبیحیں چھین کرنا, انہوں نے یہ موبائل دے دیے اور یہ سارے آلات دے دیے, اور چاہتے نہ چاہتے, یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہو, ایک گندا مارا سا ایڈ آ جائے گا کسی نہ کسی گند کا, قرآن پاک کی تلاوت میں بھی ایڈ آ جائے گا. یہ ہمارے ہاتھ میں کیا, یعنی کہ تم نہیں چاہ رہے بھی. اور سب ایک اور گندی عادت, مسجدوں میں جاؤ نماز کے لیے, 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے تو 80 ٹونیں سننی پڑ جاتی ہیں. کسی کو کہہ دو بھائی بند کر لے, بھائی پہلے بند کر لے, تو موت پڑ جاتی ہے. میری شان میں گھاٹی کر دی, میری شان گر گئی. بھائی آپ نے کیسی بات کر دی, مجھے کہا تو کیسے کہا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ یہ ٹونے بجا کے اللہ کے گھر میں گانے باجے بجا رہے ہیں, یہ حرام کام کر رہے ہیں. تو دوستو اپنی اصلاح کریں, مسجدوں میں بیٹھ کر آپس کی باتیں نہیں کریں. یہ مسجدوں میں بیٹھ کر آپس کی ذاتی باتیں کرنا قبر کے اندر اندھیرا ڈالتی ہے. مسجدیں تو خوف خدا کا مرکز ہے, مسجد رحمت خدا بندی کا مرکز ہے, مسجد نبی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا مرکز ہے. مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں تو رحمتیں ہیں. جب داخل ہو نویت سنت الاعتکاف پڑھ کے داخل ہو. اب کھانا پینا بھی حلال, اب سونا بھی حلال, ہر رات عبادت بھی حلال, اور ثواب 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 ثواب. آپ نویت سنت الاعتکاف پڑھ کے جا کے مسجد میں سو گئے نا, سارا ٹائم ثواب میں لکھا جا رہا ہے. آپ جتنی بھی عبادت کریں ثواب میں لکھی جا رہی ہے. کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہر دنیا کی باتیں نہ کریں, یہ گناہ نہ کریں. آپ اپنا ذکر اذکار تعلیم سیکھیں قرآن کو. بہرکیف بات بڑی طویل ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور اس ہفتہ وار ہر جمعرات کی یہ ختم خواجہ شریف درود خضری, ختم خواجہ شریف ذکر و مراقبہ, اور یہ ہفتہ وار درس و قرآن و حدیث کی جو مختصر سی محفل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس میں علم دین حاصل کرنے, سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.